حاضرین کرام محبت سے چند بار خالق مطلب الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک اور علماء سادات اور تھوڑی مبارک عید ہے اللہ تعالیٰ ان اوقات قدر ہم نے ابھی قرآن حمید سے چند آیات نعت کی صورت میں سماعت اللہ تعالیٰ ہمارے عزیز سیاسی صاحب کو مزید یہ توفیق عطا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ کا پاک کلام کی تلاوت کرتے رہے اور آمین اہل اسلام سلامتے رہے۔ ان آیات کے اندر یہ بنا پیغام ہے، ایک پیغام اس میں سے عرض کر دیا دعا کرنے کا حکومت مبارک وہ تیاری بیان کرنی ساتھ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ بھی فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ اے محبوب ہم نے آپ کی خاطر آپ کی شان کو بلند کر دیا، آپ کی وجہ سے آپ کی شان کو بلند کر دیا۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ لَكَ ذِكْرَكَ کے اندر یہ ہمارے علماء کرام ان کی وساطت سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ ان کا حصہ ہے کہ یہ ہم تک یہ باتیں پہنچاتے ہیں کہ لَكَ کا معنی ویسے تو آپ کے لیے آپ کے واسطے، لیکن اگر لفظ لَكَ کا نہ ہو بالفرض وَرَفَعْنَا ذِكْرَكَ تو معنی یہی ہوگا ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا، لیکن درمیان میں اللہ کا لا کر کے اسلام کا بہت سارے معنی ہیں۔ یہاں ایک معنی تعلیل کا بھی ہو سکتا ہے جس کا معنی یہ ہے کہ محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو آپ کی وجہ سے بلند کیا، یعنی آپ کی شان ایسی ہے کہ آپ کے ذکر کو بلند کرنا یہ تقاضا ہے اس کا کہ آپ کی شان اتنی بلند جائے کہ مخلوق میں کسی کی عظمت نہ۔ یہ وہی بات ہے جو سعدی شیرازی رحمہ اللہ نے کہا تھا بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بلغ العلا حضور بلندی پر پہنچے کیسے بکمالہ اپنے کمال کی وجہ سے بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا آپ کے جمال سے سارے اندھیرے چھٹ گئے، سارے اندھیرے ختم ہو گئے۔ حاصل جمیع خصال آپ کی ہر صفت آپ کی ہر شان و حسین، اس لیے سعدی کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ کہ آپ کے حال پر صلاۃ و سلام کرتے رہو۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی سیدنا محمد۔ آیات بینات میں یہ آیہ کریمہ ما کان محمد ابا احد من الرجال ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما۔ ما كان محمد ابا احد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے تمہارے مردوں میں سے کسی کی باپ نہیں، ولیکن
لیکن رسول اللہ اللہ کے رسول وخاتم النبیین اور تمام نبیوں کے آخر آنے والے جس کی آمد پر نبوت کا دروازہ بند ہوا۔ یہ آیت کریمہ جس سے نازل ہوئی، یہ اگر اس کی قبل آیات دیکھی جائیں جس کا سارا نازل تو وہ ایک کافی افضل کار ہے، لیکن یہ بات آپ سمجھیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے حضرت زید حارثہ کو اپنا بیٹا قرار دیا تھا اور آپ کے نام سے انہیں پکارا جاتا تھا۔ یہ ایک عام بات اور عرب میں یہ رواج تھا، اور بات نبی پاک علیہ السلام نے حضرت زید کا نکاح اپنی پھوپھی زاد حضرت زینب کے ساتھ کر دیا۔ ظاہر ہے کہ حضرت زید آزاد کردہ غلام سے حضرت زینب قریشیت خاندانی کی شادی کرنے والی اللہ تعالیٰ کو یہ تھا کہ جہاں دو چیزوں کا خاتمہ ایک وقت میں کر دیا جائے، ایک ہی واقعہ کے ساتھ۔ ایک تو اس رسم کا کہ اسلام ایکوالٹی چاہتا ہے، وہ عدل اور انصاف اور برابری کا سبق دیتا ہے کہ بیگم جو ہے، جو خاتون ہے وہ قریشی ہے اور نکاح اس کے ساتھ کیا ہے جو آزاد کردہ غلام ہے۔ حالانکہ قریشی ہونا اور غلام ہونا اگرچہ وہ آزاد غلام کے تھے، اس میں کوئی عام معاشرتی طور پر کوئی جوڑ نہیں سمجھا جاتا تھا۔ اس کا خاتمہ حضور کے گھر سے کیا اور نبی پاک علیہ السلام نے رشتہ یہ کر کے چھوڑا۔ اس کے متعلق بھی ہدایات موجود ہیں کہ جب حضرت زینب کی طرف سے نفی تھی، انکار تھا، اور یہ تھا اگر حکم ہے تو حاضر ہیں، اگر یہ حضور کا صرف ایک تجویز ہے تو پھر ہمیں یہ رشتہ منظور نہیں، لیکن یہ حکم تھا۔ یہ نکاح ہوا اور نکاح ہونے کے بعد ایک اور رسم تھی۔ یہ تو ختم ہو گیا مسئلہ کہ جب نکاح ہو گیا تو اسلام میں یہ بات ثابت ہو گئی کہ اس میں دین کو پرائرٹی اور ترجیح حاصل ہے۔ یہ نسب اور محض خاندانی بنیاد کو لے کر کے آدمی بیٹھ جائے تو یہ کوئی چیز نہیں ہے۔ اگر اسلام کسی کے اندر ہے، جتنا اچھا وہ مومن اور مسلمان ہے وہ اسی اعلیٰ درجے کا انسان سمجھا جائے گا۔ اس لیے فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تمہارا سب سے متقی جو انسان ہے اللہ کے ہاں سب سے زیادہ کرم والا اور اکرم اور عزت والا بنتا ہے۔ تو یہ ایک بات ختم کر دی، بیلنس کر دیا۔ کہتے ہیں نا کہ نہ رہا بندہ نواز، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے یہ محمود وجہ، ایک ہی صف میں کھڑا کر دیا، نہ کر کے بیلنس کر دیا۔ اب دوسرا یہ تھا کہ جس کو بیٹا بنایا جاتا تھا جاہلیت کے دور کے اندر، اس کی جو مطلقہ جسے وہ طلاق دیتے اپنی بیوی کو، تو اس کے ساتھ وہ متبنی جو اس شخص کو بیٹا بنانے والا اس کا نکاح حرام سمجھا جاتا تھا، کیونکہ جاہلیت کے اندر یہ سمجھا جاتا تھا کہ جو متبنہ ہے، جس کو بیٹا بنایا ہے، منہ بولا بیٹا بنایا ہے، اس کی بیوی جو ہے تو وہ ریئل بیٹے کی بیوی کی طرح ہے، اور جس طرح وہ حرام ہوتی ہے اس طرح یہ بھی حرام ہوتی ہے۔ تو یہ بھی خاتمہ کرنا تھا، اور وہ بھی اس گھر سے کیا۔ حضرت زید زیادہ عرصہ ان کے ساتھ نہ رہ سکے، وہ قرابت نہ ہو سکی، وہ ڈسٹینس باقی رہا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت
اور اس کے مطابق حضرت زید نے بارہا عرض کی کہ حضور میں نہیں چل سکتا، تو حضور نے سمجھایا پھر آخر وہ جب طلاق دے دیتے ہیں وہ مطلقہ ہو جاتی ہیں، اللہ پاک نے حضرت زینب کا نکاح آسمانوں پر حضرت زینب ازواج مختارات کے درمیان کہا کرتی تھی کہ تمہارے نکاح جو ہیں یہ یہاں زمین پر ہوئے ہیں اور میرا نکاح جو ہے عرش کے اوپر ہوا ہے۔ یا اللہ تعالیٰ نے میرا نکاح دے قرآن حکیم کے اندر۔ اب اس کا خاتمہ کر دیا، بتا دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا متبنہ اس کی مطلقہ ان کا نکاح حضور کے ساتھ ہو گیا، اور یہ اس رسم کا خاتمہ کر کے اگر کوئی بعد میں بھی کوئی شریعت ہوتی، اگر بعد میں بھی کوئی اور نبی آنا ہوتا تو اس کا خاتمہ بعد میں کیا جا سکتا۔ اتنی بڑی بات، اتنی بڑی، یہ معمولی بات نہیں، چرچا ہوا، شور شغب ہوا، یہ ہونا ہے معاشرے کے اندر، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر سے اس کا خاتمہ کرایا، اور اس لیے کہ تاکہ یہ پتہ چل جائے کہ شریعت کا یہ مسئلہ بھی، کیونکہ یہ آخری شریعت ہے، اس شریعت مطہرہ کے بعد کوئی اور شریعت آنے والی نہیں ہے، اس لیے اس کا خاتمہ بھی ابھی کر دیا جائے تاکہ کسی نئی شریعت کے آنے کا دروازہ جو ہمیشہ کے لیے بند کر دیا گیا اور تمام اصلاحات نافذ کر دی گئی۔ اور اس لیے فرمایا کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، فرمایا تمہارے مردوں میں سے کسی کے وہ باپ نہیں ہیں، جب وہ تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں تو زید کے بھی حقیقی باپ نہیں ہیں، جب اس کے بھی حقیقی اور نسبی باپ نہیں ہیں تو ان کی مطلقہ آپ کے لیے حلال ہے، اس لیے آپ کا نکاح ان سے کر دیا گیا ہے۔ لیکن اس کا یہ معنی نہیں کہ وہ نسبی باپ نہیں ہے، لیکن اس معنی میں ساری امت کے وہ باپ ہیں، وہ اللہ کے رسول ہیں کہ جن کی بیویاں مومنوں کی مائیں ہیں، حضور ان سب کے روحانی ایمانی باپ ہیں، اس لیے فرمایا وَلَٰكِن رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ۔ اب دو لفظ ہیں، وَلَٰكِن رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، حضور کی دونوں شانیں اکٹھی بیان کر دی، رسول اللہ بھی فرمایا وَلَٰكِن رَسُولَ اللَّهِ، اور خاتم النبیین بھی بتا دیا کہ یہ آخری رسول ہے اور آخری نبی ہے، کہ نہ ان کے بعد کوئی اور رسول پیدا ہوگا، نہ ان کے بعد کوئی اور نبی پیدا ہوگا۔ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، یہ اعلان کر دیا اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے کہ بعد میں کس طرح کے لوگ پیدا ہوں گے، کیا کیا دعوے کریں گے، اللہ تعالیٰ نے یہ پہلے اعلان کر دیا۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کی وہ جماعت، مقدس جماعت جنہوں نے اس عقیدہ ختم نبوت پر پہرا دیا، سیدنا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، آپ نے وہ جو دعویدار تھا اس کا مقابلہ کر کے اور صحابہ کی جماعت مقابلہ کر کے یہ بتا دیا، اے قیامت تک آنے والے مسلمانوں خبردار، کسی بھی شخص کی نبوت تسلیم کرنا، سوچنا، یہ سوچنا کہ اور نبی ہو سکتا ہے، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، یہ مور صبر کرتی ہے۔ کوئی شخص یہ سوچ نہیں سکتا، کوئی یہ کہے کہ ایسا ہو ویسا ہو، اچھا دلیل کو طلب کرے۔ امام ابو حنیفہ دیگر ائمہ کا یہ موقف ہے، اگر کوئی شخص کسی جھوٹے سے صرف دلیل مانگے، طرح کوئی معجزہ دکھا دے، طرح تو اپنا کوئی پتہ تو بتا دے، صرف اتنے مطالبے سے بھی خود اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ یہ اتنا نازک مسئلہ ہے، اس لیے خبردار اس مسئلہ کے اندر ذرا سی دچک پیدا نہ ہونے پائے، اپنے عقیدے کو مضبوط رکھو، اور یہی آج کا پیغام ہے۔ یاد رکھیں کہ اس کے بعد سرکار کے بعد کسی نبی اور رسول اور کوئی شریعت اس کے بعد آنے والی نہیں ہے، یہ آخری شریعت کا پیغام ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی پاک علیہ السلام کی پاکیزہ تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محمد کی غلامی ہے سند آزاد کرنے کی، خدا کے دامن توحید میں آباد کرنے کی، کریم و سجایا جمیل شجم نبی البرایا شفیع الامم، امام رسل پیشوائے سید امین خدا محبت جسی تشدہ افواہ دنیا فتحات زبد دردان کسرا فتحات، نمی دانم خدامی سخن گوئے
بالا تری ذات من گویم الله چه وصف سنت سعد على عليك الصلاة عليك السلام الصلاة والسلام عليك يا رسول الله والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من الأهوال والآفات وتقضي لنا بها من الأعداء وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. اللهم اكسب لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا باسماعنا وابصارنا امين. واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا إلى النار مصيرنا ولا تسلط علينا في ذنوبنا من لا يرحمنا يا ارحم الراحمين. اللهم يا رب المصطفى طهر قلوبنا من كل غسل وباعدنا عن مشاهدتك وأمتنا على السنة والجماعة والشوق إلى الله يا صلى الله على نبينا سيدنا ارحمنا يا رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد ضعف الماء عزیز بیمار ہیں اللہ تعالیٰ نے شفا کامل عطا فرمائے اور اس آج کی جس دام قدم صفوں کی جس طرح کا نظر دام یہ اللہ تعالیٰ سب کو خوب فرمائے. اللهم صل على اللهم يسر لنا نورا اللهم يسر مرادنا وأمتنا للإيمان واخشعنا في زمرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزق دعوتنا يا مولانا دعوات وصلى الله تعالى على خير سيدنا محمد ارحمنا يا مولانا. السلام عليكم.